الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه سراج الغرر. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. تو چل کر بولو سبحان اللہ. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میری رضا تم پہ کروڑوں درود. غوث اعظم بمنے بے سروسا ماں مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد انتظار کرم تجھ تو منی عینی یاد. اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد قادری امنارے غوث اعظم میزنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آئیے اور آپ مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ ساری دنیا کی مرکز عقیدت اپنے آقا دونوں عالم کی سرور ہادی سبل ختم رسول مولا کل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا روئی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ غور بار میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و قلوبنا و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جھوم کر بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. لوگ پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. پیروں کے پیچھے. ماں باپ کی گھر میں کوئی قدر نہیں ہے, پیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہیں. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اگر انہوں نے دعا کر دی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا, اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو دنیا میں ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرو اور یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم
فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا. آج ماں باپ کی بدولت تم دنیا میں آئے, انہوں نے چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, کھانا سکھایا, پینا سکھایا, بیٹھنا سکھایا, خود نہ کھا کر کے تمہیں کھلایا. آج ماں باپ کی قدر بھول گئے. رب کہتا ہے پہلے اپنے ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری کرو, بعد میں میری عبادت کرو. پہلے ماں باپ کی اطاعت, بعد میں میری عبادت. ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو رب کی عبادت میں لذت ہوگی, سرور ہوگا, مزہ آئے گا. ماں باپ کی اطاعت سے ہی عبادت قبول ہوگی. ماں باپ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے, کامرانی ہے, نجات ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سب کچھ برباد ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں, بایزید بستامی کے میری ماں نے ایک مرتبہ سردیوں کی لمبی لمبی رات ہے, کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے, جنوری کا مہینہ. میری ماں نے پانی طلب کیا اور مجھ سے کہا بایزید پانی لاؤ, بایزید پانی لاؤ. میں پانی کے لیے اٹھا, میں نے دیکھا مٹکے میں پانی نہیں, گھر میں کسی برتن میں پانی نہیں. میں بے چین ہو گیا, بے قرار ہو گیا, اور اسی ٹھنڈ کے موسم میں میں نے مٹکا لیا اور اٹھا کر کے میں نہر کے کنارے پہنچا, جا کر کے پانی بھرا اور بھر کر کے لے کر آیا, اور پھر گلاس میں کر کے جب میں ماں کے پاس لایا کٹورے میں لے کر, تو میں نے دیکھا کہ میری ماں سو رہی تھی. میں نے اپنی ماں کو سوتا ہوا دیکھا تو کٹورا لے کر صبح تک کھڑا رہا. فجر کا وقت ہو گیا, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا, اور میری ماں کی آنکھ فجر کی اذان ہوئی تو کھلی. میری ماں نے پوچھا, بایزید ہاتھ میں پانی لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی, سو جاتے. کیا کہا, سو جاتے. میں نے کہا میری ماں اگر آپ اٹھتی اور پانی طلب کرتی اور پانی اگر نہیں ملتا تو آپ کو تکلیف ہوتی, اس لیے میں سویا نہیں. میری ماں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, یہاں تک کہ دنیا میں جتنے مراتب حاصل ہوئے مجھے سب اپنی ماں کی وجہ سے ہوئے. میری ماں نے جو دعا کی وہ آج تک اثر دکھا رہی ہے. میں جن جن منزلوں پر فائز ہوا میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوا. سمجھے گا, ماں کی وجہ سے. ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے. حضور کے ایک صحابی, پیارے صحابی, ارشاد فرماتے ہیں آقا سب سے پہلا حق میرا مجھ پر کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا امو کا, تیری ماں کا. پھر پوچھا حضور کس کا؟ پھر کہا امو کا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کس کا؟ پھر کہہ دیا امو کا. یہاں تک کہ وہ صحابی رسول 9 مرتبہ پوچھتے رہے مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تیری ماں کا. 10ویں مرتبہ آقا کریم نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے, تیرے باپ کا حق ہے. آقا کریم نے 10ویں مرتبہ میں باپ کو کہا. وہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں کامیابی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پوری دنیا میں آپ در در بھٹکتے رہیں گے, آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے, آپ کو کامیابی اور نجات نہیں مل سکتی, آپ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت و فرما برداری کرو. حضور کے ایک پیارے صحابی اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر حج بیت اللہ کا طواف کیا, اور اتنے طواف کیے کہ آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے, یہاں تک کہ نیچے سے پیر آپ کے جل گئے. پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کو امی بابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. آقا کریم میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پر بٹھا کر کے سرکار میں نے 7 مرتبہ کیا, اور ایسی تپش میں ایسی جلتے ہوئے میں کہ دیکھو میرے پیر جل گئے, نیچے سے پگھل گئے. آقا کریم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار ارشاد فرماتے تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے, ابھی تو جس وقت تو پیدا ہوا تھا جتنے درد کے جھٹکے آئے تھے ان میں سے ایک بھی درد کے جھٹکے کا بدلہ ادا نہ ہوا. کیا ماں باپ کی عظمتیں ہیں, کیا شہرتیں ہیں, کیا اللہ نے ماں باپ کو عزتیں دی ہیں, اور ہم اپنے ماں باپ کو بوڑھی اور بوڑھا کہہ کر کے پکارتے ہیں. جب دل چاہتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں. ان کا کھانسنا ہمیں برا لگتا ہے, ان کی بیماری ہمیں بری لگتی ہے. جب ہماری طبیعت خراب ہوتی تھی تو ماں باپ, جب تو روتا تھا تو تیری ماں پوری رات ٹھنڈی کے موسم میں ایک پیر پر کھڑی رہتی تھی, پوری رات چھپاتی تھی. ڈاکٹر کے پاس, حکیموں کے پاس, طبیبوں کے پاس, نہ جانے کہاں کہاں لے کر کے تیرے ماں باپ تجھے گھومتے رہے اور تجھے دکھاتے بناتے رہے. کبھی سوچا تو نے کہ یہ ماں باپ اگر نہ ہوتے اور یہ غمگساری نہ کرتے, ٹھنڈی کا موسم ہے, بستر پر تو نے پیشاب کر دیا,
تو اس گیلے میں خود ماں سوتی ہے، تجھے سوکھے میں سلاتی ہے۔ ذرا اندازہ لگا اور شان دیکھ اپنے ماں باپ کی کہ کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ نے اسی لیے ان کے قدموں کے لیے نیچے جنت رکھی اور فرمایا ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، سرکار کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، سرکار کے ایک صحابی پیارے حضرت دوجانہ، وہ حضرت دوجانہ نے ایک منت مانی، ایک مرتبہ منت مانی اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ منت میری جب پوری ہو جائے گی تو میں جنت کے دروازے کو چوموں گا، چوکھٹ کو چوموں گا۔ قسم کھا لی اور منت پوری ہو گئی تو بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان جائیں، سرکار میں نے منت مانی تھی وہ منت میری پوری ہو گئی۔ آقا کریم نے فرمایا وہ منت کیا ہے؟ فرمایا حضور میں نے منت مانی تھی کہ اگر یہ منت میری پوری ہو گئی تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ عرض کرنے لگا حضور میرے ماں باپ زندہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اب کس قبرستان میں دفن ہے یہ پتہ ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تو اپنے گھر چلا جا اور اپنے آنگن میں 2 لکیریں کھینچ لے، ایک کا تصور کر کہ یہ باپ کی قبر ہے اور ایک کا تصور کر یہ کہ یہ ماں کی قبر ہے۔ دونوں کا تصور کر، ایک کو کہہ کہ یہ میری ماں کی قبر ہے اور ایک کا تصور کر کہ باپ کی ہے۔ باپ کے سرانے کو چوم لے، ماں کے پاتانے کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ قربان جاؤ سنیو، اپنے نصیبے پر قربان جاؤ کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے اور جنت کا ثواب ملے گا، جنت چومنے کا۔ وہ صحابی رسول گئے، انہوں نے لکیر کھینچی اور ماں کے پاتانے کی طرف کو چوم لیا، باپ کے سرانے کی طرف کو چوم لیا۔ اللہ نے کتنے مرتبے ماں باپ کو دیے ہیں اور آج یہ اولاد ماں باپ کو ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بیوی آتی ہے تو بیوی کو لے کر کے گھر میں موجود ہے، پہلے بیوی کو کھلاتا ہے بعد میں ماں باپ کو کھلاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے پہلے ماں باپ کی خدمت کر، پہلے ماں باپ کے قریب بیٹھ جا، ان کی جو ہے حال پرسی کر لے، ان سے پوچھ لے کہ تمہارا حال کیا ہے، پہلے انہیں کھلا بعد میں تو کھا۔ جب پہلے انہیں کھلا کر کے بعد میں تو کھائے گا تو تیرے گھر کی رحمتیں ختم نہیں ہوں گی، تیرے گھر میں رحمت کی برسات ہوگی، تیرے گھر میں رحمتوں کی بادل برسیں گے، جمالم اللہ کی رحمت ہوگی۔ حضور فرماتے کائنات میں ہر ایک کی دعا میں ضروری نہیں کہ سب کی دعا قبول ہوگی، مگر 2 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک ماں باپ ہے اور ایک نبی ہے۔ نبی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی اور ماں باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اور سیکھو بزرگان دین سے۔ حضرت اویس قرنی کو کون نہیں جانتا؟ قرن کی سرزمین پر حضرت اویس قرنی رہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، حضور کے پیارے صحابی۔ حضرت اویس قرنی قرن کی سرزمین پر رہتے ہیں، قرن کی سرزمین پر حضرت اویس قرنی رہتے ہیں۔ آپ کی والدہ نابینا ہے، بیمار رہتی ہے، زمانہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کا زمانہ ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے ایک دن کہا میری ماں میں چاہتا ہوں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قبلی والے مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، قبلی والے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں اور حضور کو دیکھ کر کے صحابی ہونے کا مرتبہ حاصل کر لوں۔ ماں نے فرمایا میرے بیٹے میری طبیعت خراب رہتی ہے، میں تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتی، تم جب چلے جاؤ گے مجھے دوا کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا؟ رک گئے۔ حضرت اویس قرنی بے قرار گھومتے تھے، جنگلوں میں دیوانوں کی طرح گھومتے تھے، ہر وقت یہ چسک اور یہ تمنا، یہ خواہش اور یہ آرزو رہتی تھی کہ کسی طریقے سے میرے آقا کریم کا دیدار ہو جائے۔ پھر ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے، پھر ماں نے وہی جواب دیا۔ پھر بہت دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری ماں اگر آپ اجازت دے دیں تو نبی کریم کا میں دیدار کر لوں۔ ماں نے کہا جب نہیں مانتا تو جا میں تجھے 4 پہر کی اجازت دیتی ہوں، اور 4 پہر کا راستہ تھا مدینہ منورہ مکہ معظمہ جانے کا۔ آپ وہاں سے چلے، اللہ نے فرشتوں کو حکم فرما دیا فرشتوں زمین کی تنابیں کھینچ لو، زمین کی تنابوں کو کھینچ لو، میرا اویس نبی کریم کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ فرشتوں نے تنابیں کھینچی، 4 پہر کا راستہ، 2 پہر میں مدینہ شریف میں پہنچ گئے۔ کبھی مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کے قریب ڈھونڈتے ہیں، کبھی مسجد نبوی شریف میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی آپ جو ہے ازواج مطہرات کے کمروں میں ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پھر دروازے پر آ کر دستک دی، حضرت اویس نے اور ارشاد فرمایا او عائشہ بتاؤ نبی کریم کہاں ہے؟ میں نے فرمایا کہ وہ دوبارہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو کہا کہہ دینا کہ قرن سے ایک دیوانہ آیا تھا، یہ کہے اور واپس ہو لیے۔ پھر 2 پل میں آپ وہاں واپس پہنچ گئے۔
زیارت نہ ہو سکی. پھر کچھ دن کے بعد ماں سے فرمایا میری ماں میں چاہتا ہوں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں, زیارت کروں اور صحابی بن جاؤں. ماں نے پھر وہی کہہ دیا. پھر کچھ دن کے بعد عرض کیا تو پھر دوپہر کی اجازت دے دی. آپ پھر پہنچے. آپ دیوانوں کی طرح پورے مدینے شریف میں گھومتے تھے, پورے مدینے میں دیوانوں کی طرح گھومتے تھے. ایک ایک صحابی سے پکڑ پکڑ پوچھتے تھے کیا کسی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. حجرہ عائشہ میں پہنچے, کچھ ہی دیر پہلے نبی کریم تشریف لے گئے تھے اور فرما کر گئے تھے او عائشہ ایک دیوانہ آئے گا, ایک عاشق آئے گا میرا, جب وہ آئے تو اسے بٹھا لینا. حضور پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوچھا تو پھر وہی جواب ملا کہ حضور کہیں باہر تشریف لے گئے, آپ بیٹھ جائیں, حضور کا انتظار کر لیں. آپ نے فرمایا میں انتظار نہیں کر سکتا, اگر میری ماں ناراض ہو گئی تو حضور کی زیارت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو ایک اللہ والے کی رمز دیکھو, اللہ والے کو دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے. اگر میری ماں ناراض ہو گئی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ ساری اطاعت و فرمانبرداری, خدمت گزاری, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری, یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. اور یہ کہنے کے بعد پھر چل دیے. اب پھر دو پل میں اپنے گھر پہنچے. جیسے ہی وہ نکلے تو حضور تشریف لے آئے. فرمایا عائشہ کوئی آیا تھا؟ فرمایا حضور ایک دیوانہ آیا تھا, اس کے پھٹے کپڑے تھے, ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا, پورے بدن پر بال تھے, سر جو ہے ننگا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, غرد آلودہ چہرہ تھا. آپ کو آ کر پوچھ رہا تھا. میں نے کہا حضور کہہ کر گئے آپ تشریف رکھے, تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی ماں کی خدمت گزاری کرنے کے بعد ہی حضور کا دیدار کروں گا. اگر میں حضور کا دیدار کروں میری ماں ناراض ہو گئی تو دیکھا تو حضور نے فرمایا وہ اپنی ماں کا بڑا وفادار بیٹا ہے, اور جو بیٹے ماں کے وفادار ہوتے ہیں انہیں دنیا بھی مل جاتی ہے, آخرت بھی مل جاتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ پھر وقت وصال حضور نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ میرا جبہ لے جاؤ, لے جا کر حضرت علی کو دے دو. کہنا کہ حضرت جبہ حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا ایک قرن کی سرزمین پر جانا, وہاں ایک دیوانہ ہے, بکریاں چراتا ہے, ہاتھ پر برش کا داغ ہے, پورے بدن پر بال ہے, اسے جا کر کے یہ جبہ دینا, اس کا نام اویس ہے, اور اسے جا کر کے جبہ دینا اور اس سے کہنا کہ وہ اسے پہن لے اور میری نالین اور اس کے بعد میری امت کے لیے دعا کرے. پورے قرن میں حضرت اویس و عمر, حضرت عمر و علی پورے قرن کی سرزمین پر ڈھونڈتے رہے, کوئی بتاتا ہی نہیں تھا, کوئی جانتے ہی نہیں تھا. ایک نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے کہ اویس کون ہے, مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں بکریاں چراتا ہے, پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا ہے, درخت کے پتوں کو کھاتا ہے, اللہ اللہ کی ضرب لگاتا رہتا ہے. یہ لوگ جب گئے اور حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ تم پیچھے سے کھڑے ہو کر کہ جب سلام کرو گے تو وہ بغیر تمہیں دیکھے تمہارا نام لے کر کے جواب دیں گے. یہ غیب داں نبی ہے, حضور نے کبھی نہیں دیکھا, حضور کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. جیسے ہی یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بکری چرا رہا ہے تو سلام کیا. سلام جیسے ہی پیش کیا تو آپ نے وعلیکم السلام یا عمر و علی ابن ابی طالب کہہ کر کے جواب دیا. تو یہ پہچان گئے کہ وہی ہاتھ پر دیکھا برش کا داغ. تو جبہ اور نالے نے مصطفیٰ پیش کی اور فرمایا میرے آقا کریم نے فرمایا کہ آپ امت مصطفیٰ کے لیے دعا کریں. فرمایا الامر فوق الادب, حضور نے کہہ دیا تو پہننا مجبوری ہے, ورنہ کہاں وہ آقا اور کہاں میں. مگر پہننے سے پہلے ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے کریم چلتے کیسے تھے, بولتے کیسے تھے, ہنستے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, دیکھتے کیسے تھے, ان کا چلنا کس طرح تھا, ان کا بولنا کس طرح تھا, ان کا کھانا کس طرح تھا, ان کی گفتار و رفتار کس طرح تھی. پھر تو علی اور عمر کی آنکھیں جھک گئی, بتا نہ سکے. پھر فرمایا تم بارگاہ مصطفیٰ میں رہ کر کے کچھ نہ حاصل کر سکے, لو میری ماں کی دعا ہے میں بتائے دیتا ہوں. مصطفیٰ چلتے اس طرح تھے, مصطفیٰ بولتے اس طرح تھے, مصطفیٰ کھاتے اس طرح تھے, مصطفیٰ بیٹھتے اس طرح تھے, مصطفیٰ لیٹتے اس طرح تھے, کبھی زمین پر چلتے اور کبھی عرش بری پر. تو پوچھا کہ یہ مرتبہ حاصل کیسے ہوا, تو حضرت اویس نے فرمایا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے کہ بن دیکھے حضور کی سیرت بیان کر رہا. ماں باپ کہ فرمانبردار رہو, انشاءاللہ کامیابی رہے گی, کامرانی رہے گی. پھر جبہ رسول پہنا اور دعا کی امت مصطفیٰ کے لیے. وہ حضرت اویس قرنی جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا اور ماں کی اطاعت کی وجہ سے نہ دیکھ سکے, اس لیے اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا ہمارے کہنے میں کوئی غلطی قصدن صاحبان آمدن آدم بتقاضۂ بشریت ہو گئی ہو, مولا معاف فرما. وما توفیقی الا باللہ, وآخر دعوانا ان الحمدللہ.